صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ بلا تردد فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت پہلے سے حضور کے ساتھ تھے، آپ کے معجزات، آپ کے حالات، آپ کے کردار کو بڑے قریب کی نگاہ سے آپ نے دیکھا تھا، تو جیسے ہی حضور نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے کے حالات کا آپ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ نے خواب کے اندر ایک چاند دیکھا تھا جو مکے کی طرف نازل ہوا، اور وہ چاند آسمان سے مکے شہر میں آیا اور ہر گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور جس گھر میں وہ داخل ہوا اس گھر کو اس چاند نے روشن کر دیا، اور اس کے بعد وہ چاند حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی گود کے اندر وہ پورے چاند کی روشنی سما جاتی ہے۔ آپ یہ خواب دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والوں کے پاس جا کر اس خواب کی تعبیر کو پوچھتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جن کا انتظار ہے وہ ان کی آمد ہونے والی ہے، وہ اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اور آپ ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے، اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند آپ ہوں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا، زید بن عمر بھی میرے ہمراہ موجود تھا۔ اس دوران امیہ بن ابی سلط جو اس وقت کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم خیر کے متلاشی ہو، تم خیر کو چاہنے والے ہو، بتاؤ کیسے مزاج ہیں؟ حضرت زید نے جواب دیا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ تو حضرت امیہ بن سلط نے کہا کہ کیا تم نے جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو اسے پا لیا؟ کہا کہ نہیں جی، اب تک تو نہیں پایا۔ تو امیہ بن خلف نے شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا، کہا کہ قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے، صرف ایک دن باقی رہ جائے گا، وہ دین اسلام ہوگا، اس کا فیصلہ خود اللہ پاک فرمائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں میرے بھتیجے وہ نبی کے جو آخر الزمان ہوں گے، اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کا انتظار ہے، عنقریب ان کی بعثت ہونے والی ہے، اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص، اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ یعنی یوں حق کی تلاش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوششیں فرماتے ہیں۔ تہذیب تاریخ ابن عساکر کے اندر یہ واقعہ کچھ یوں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے پہلے ملک یمن تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ جب ملک یمن ایک مرتبہ تجارت کے لیے گئے تو وہاں کے قبیلہ ازد کے ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی جو عالم دین تھا، ساری آسمانی کتابوں کا وہ عالم تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ اے بندہ مومن، اے بندے یہ بتا کہ کیا تو عرب کا رہنے والا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں میں عرب کا رہنے والا ہوں، حرم کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم قریشی ہو؟ کہا جی بالکل قریشی ہوں، قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم کیمی ہو، تیمی ہو، یعنی قبیلہ بنو تمیم سے تمہارا تعلق ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں میرا تعلق قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ ہے، اور میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اس عالم نے آپ سے فرمایا کہ تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے جو عن قریب مبعوث ہونے والا ہے۔
یعنی آپ کو یہ بشارتیں پہلے سے ملتی رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام اور ملک یمن سے اپنا تجارتی قافلہ لے کر واپس آتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کو کامیاب سفر کی مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور کامیاب تجارتی سفر پر آپ کو جو ہے مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور پھر لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے دوست جن کا نام محمد ہے انہوں نے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے اللہ کے حبیب ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک خدا کو عبادت کرنے کی دعوت دیا کرتے ہیں، اور ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے تاکہ تم آؤ اور تم سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد حضور کے آستانے پر جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کی کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم حضور کی کنیت مبارکہ ہے، عرض کی کہ آپ لوگوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی برحق ہونے کا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ہاں اللہ ایک ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ رب نے مجھے یہی پیغام دے کر اور یہی پیغام دے کر لوگوں کی طرف مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب یہ پیاری باتیں ابو بکر صدیق سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم نے آپ کی سیرت میں دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس منصب اعلیٰ کے آپ ہی اہل ہیں، اور آپ امانت دار ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اچھے کام کی دعوت دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی اچھے کام کی تلقین فرماتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ فوراً کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وقت میں کسی نے پوچھا کہ مہاجرین و انصار میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت میں کیوں سبقت لے گئے، حالانکہ آپ کو ان پر فوقیت ہے، آپ حضور کے رشتہ دار ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے مجھ پر 4 باتوں میں فوقیت دی ہے، 4 چیزوں میں اللہ نے ان کو مجھ سے افضل بنایا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ اسلام کا اعلان آپ نے سب سے پہلے فرمایا، اور دوسرا یہ کہ ہجرت پہلے آپ نے کی، اور تیسری فضیلت یہ کہ غار میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا شرف آپ کو ملا ہے، اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نماز قائم کرنے میں وہ مجھ سے آگے ہیں، یعنی علی اعلان جو ہے لوگوں کے سامنے نماز آپ نے ادا فرمائی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آ گئے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر صدیق نے آپ سے دلیل مانگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر یقین تو رکھتا ہوں لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی دلیل آپ مجھے بیان کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا کہ تم یمن میں گئے، تمہیں وہ راہب ملا، اور اسی طرح تم جو ہے وہ شام میں گئے تو بحیرہ راہب تمہیں ملا، ان سب نے تم سے یہ باتیں کی ہیں اور میرے بارے میں تمہیں ساری خبریں بتائی ہیں، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟
ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ حضور نے فرمایا مجھے اس فرشتے نے یہ ساری خبریں دی ہیں جو ہر نبی کے پاس وحی لے کر جایا کرتا ہے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک بھی ہے، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ سب سے پہلے مرد مسلمان ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا۔ یعنی یہ جو ہے آپ کے اسلام لانے کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو بڑے مالدار تھے، 40,000 درہم اس وقت آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، راہ خدا میں اسے خرچ کر دیا، اور اتنی اسلام کی خدمت کی، حضور سے اتنی محبت کی کہ عاشق اکبر کا لقب آپ نے پایا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے اتنے قریب ہو گئے کہ جب حضور علیہ السلام کو کہیں سفر پر جانا ہوتا، یا پھر حضور جب مرض وصال میں مبتلا تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنے مسلح پر اپنا نائب ابو بکر صدیق کو بنایا۔ یعنی حضور کی خلافت میں نمازیں حضور کی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ پڑھائی ہیں۔ ہمارے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کی نیابت میں آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر آپ کے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اہل ہو، حالانکہ اس وقت مولا علی بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں، لیکن نماز پڑھانے کا شرف حضور کی نیابت میں، حضور کی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنے، سب سے پہلے جو امیر المؤمنین بنے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو ہم جو حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اس کے دلائل دیگر احادیث میں دیگر جگہوں پر موجود ہیں، لیکن آپ کی سیرت بھی یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ علی اعلان جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق 39ویں مسلمان ہیں، 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، ان کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والے۔ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم علی الاعلان نماز نہ پڑھیں، علی الاعلان دین کی تبلیغ نہ کریں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل حق پر ہیں، لیکن ابھی ہماری تعداد کچھ کم ہے، ہمیں کچھ صبر کرنا چاہیے۔ لیکن ابو بکر صدیق جو ہے آپ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور کو لے کر کعبے کے قریب پہنچے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اجازت سے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ایک خطبہ کعبے کے سامنے دیا، کافروں نے دیکھا کہ یہ تو علی الاعلان دین کی دعوت دینے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر پر سارے لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے۔ آپ کو عتبہ بن ربیعہ جو کہ غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے مارا گیا تھا، عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور اتنے گھونسے آپ کو مارے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا۔ لوگ آپ کو اٹھا کر جو ہے گھر پر لے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی لے جاتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ اپنے گھر موجود ہوتے ہیں۔ والدہ ماجدہ جن کا نام حضرت ام سلمہ تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ہیں۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پانی دیتی ہیں،
کچھ کھانے کو دیتی ہیں کہ کھا لیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں، جب تک کہ حضور کو نہ دیکھ لوں، حضور کی خیریت بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے سردار کیسے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی خیریت بتاؤ۔ بہرحال حضرت حضور علیہ السلام کی خیریت دریافت کی جاتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں، اب تک آپ کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ام جمیل کے گھر جاؤ، ان سے پتا کرو۔ آپ ان کے گھر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے بھی نہیں پتا۔ ام جمیل آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے پاس آتی ہیں، پھر یہ تینوں مل کر دار ارقم میں جاتے ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام موجود ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ آج بھی آپ مکے میں جائیں گے تو باب ارقم، دار ارقم کے نام سے وہاں موجود ہے۔ وہ جو باب ارقم ہے وہیں پر دار ارقم کہا جاتا ہے کہ موجود تھا، حضور وہاں پر موجود تھے۔ یہ تینوں ہستیاں وہاں جاتی ہیں اور حضور علیہ السلام کو جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور سیرت میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو چومنے لگ جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو بوسے دینے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ادھر یہ عاشق زار کی حالت ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی جب ان کی حالت کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ابوبکر صدیق سے عشق تھا۔ بہرحال اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے، میری والدہ کو بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ کی والدہ آپ کی محبت میں، حضور کی محبت میں کلمہ پڑھتی ہے، وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کے والد ماجد ساری زندگی آپ ان پر محنت کرتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں کہ آپ اسلام لے آئیں، لیکن اسلام قبول نہیں کرتے۔ پھر جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حضور کے دربار میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کو بھی اسلام قبول کروا دیں، کلمہ پڑھا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہو کر ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ابوبکر سے فرماتے ہیں کہ ان کو کیوں تکلیف دی، ان کو کیوں بلایا، مجھے کہتے میں ان کے ساتھ تمہارے ساتھ چل کر انہیں وہاں کلمہ پڑھا دیتا، میں ان کے گھر چلا جاتا، انہیں کیوں تکلیف دے دی۔ بہرحال فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والد ماجد بھی جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت ہے۔ رب کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقہ و طفیل ہمیں بھی عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کے عشق رسول کی صدقے ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے انشاءاللہ 3 منٹ کے لیے آیت کریمہ کا ورد ہوگا مختصر۔